السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے لائک اور کمنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے مجھے ضرور، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اچھا، کل ایسے بیٹھے ہوئے تھے فارغ، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی مووی دیکھوں۔ پہلے میں نے اٹھائی، پھر میں نے اپنے بھائی کی شادی والی ویڈیو دیکھی، وہ میں آلریڈی بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اپنی مووی دیکھے وہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے۔ جب بھی میں دیکھتی ہوں نا تو میں نے اٹھا کے اپنے شادی والی ویڈیو لگا دی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی، میں نے نا وہ ٹی وی کے اوپر سے ہی میں نے اس کی ویڈیو بنا دی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں نا شیئر کروں گی۔ میں بڑے خود میں نے سارا ڈیزائن کیا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ یہ مایوں کی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نے بس ایک گھر میں چھوٹی سی رسم رکھی تھی ایک ہفتہ پہلے، شادی سے ایک ہفتہ پہلے۔ تو مینس کہ ایسے مایوں ویسے ہمارے فیملی میں اتنا خاص کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں تو اپنا یہ فنکشن کروں گی، مجھے ایک اور ڈریس پہننے کا موقع مل جائے گا۔ تو میں نے ڈریس بھی بنایا، میں نے مایوں کا فنکشن بھی کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی، مہندی کا فنکشن تھا۔ مہندی کے فنکشن پہ سب کا ایک ڈریس تھیم تھا، بلو کلر کا بوائز کا، اور گرلز کا ایسے یلو اور اورنج ٹائپ تھا۔ تو یہ پھولوں کی چادر میں نے اس کو جس طرح سے کہی تھی، اس نے اس طرح کی تو نہیں بنائی، لیکن ہاں اس نے بنائی ضرور، اور بہت اچھی بھی نہیں تھی، ٹھیک تھی، یعنی کہ مینس کہ گزارا ہو گیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی بڑا شوق تھا کہ میں اورنج کلر پہنوں گی، تو پھر میں نے اورنج کے ساتھ فیروزی کا کنٹراسٹ کیا۔ اور آہت بیٹا تھوڑا سا خاموش تو ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں بیچ میں بچے بالکل ایسے انٹرپٹ کر دیتے ہیں کہ بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی ساتھ میں لیٹا ہوا، اس کے کارٹون چلے جا رہے ہیں، مجھے اکیلا ہونے ہی نہیں دیتے کہ میں جو اکیلے ہو کے نہ کوئی ویڈیو بنا لوں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ اچھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں میری شادی میں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وفات پا گئے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی دو پھپھو تھیں، کرونا کا جو ہمارا ایک ٹائم پیریڈ آیا تھا، اس میں وہ دو ڈیتھس ہوئیں۔ ابھی تھوڑا ٹائم پہلے میری خالہ بھی اس مووی میں موجود ہیں، اور وہ ابھی نہیں ہے موجود، مینس کہ ماہ رمضان میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بس یہ ہمارے پاس میموریز رہ جاتی ہیں جو ہم بعد میں کبھی دیکھ لیتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو بس ایسا ہی ہے سین۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ مجھے کیا، اچھا میرے پاس ابھی تک اپنے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سیل کر دوں گی، لیکن پھر میں نے کہا سیل کرنے سے بہتر ہے کہ میں رکھ لوں، بعد میں کبھی کسی فنکشن پہ بندہ آلٹر کرا کے پہن لیتا ہے۔ یہ والی جو ابھی میری خالہ یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہیں، انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ تو بس ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں فنکشنز میں، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان لوگوں کو۔ پھر یہ جی میری تقریباً اباؤٹ ٹو اینڈ ہو گئی تھی مہندی کا فنکشن بھی اور مہندی کی مووی بھی، اور اس کے بعد پھر میں بیٹھی ایسے، میں نے کہا چلو بھائی اب وہ بھی دیکھتے ہیں ہم بارات کی۔ تو پھر میں نے بارات کی بھی بنائی، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور یہ دیکھیں جی، اچھا میرے ہسبینڈ بہت شائع ہیں، تو ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے فوٹو شوٹ کرایا تھا۔ میں نے تو ڈے شوٹ بھی کرایا تھا اور آؤٹ ڈور شوٹ، سارا تینوں فنکشنز کا کرایا تھا، بس مایوں پہ نہیں کرایا تھا۔ تو آؤٹ ڈور شوٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ میں صبح 12 بجے سے ریڈی ہوتی تھی، 12 بجے ریڈی ہو، بھلے فنکشن رات کو 9 بجے ہی کیوں نہ ہے۔ بارات کے فنکشن میں میں دوپہر کو 2 2:30 بجے میں ریڈی ہو گئی تھی، 2:30 پونے 3 بجے ریڈی ہو کے میں اور آؤٹ ڈور شوٹ کے لیے چلی گئی تھی۔ آؤٹ ڈور شوٹ سے میں فری ہوئی 5 6 بجے، پھر میں آ کے گھر میں بیٹھ گئی۔ گھر میں بیٹھنے کے بعد پھر ہم لوگ شادی ہال میں پہنچ کے تقریباً 9 بجے کے قریب۔ تو آؤٹ ڈور شوٹ میں بڑا بندہ ایک تو تھک بھی بہت زیادہ جاتا ہے، اور آؤٹ ڈور شوٹ میں نا بندہ تھک بہت جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ڈریس کا وزن بھی ہوتا ہے، اور بس یہ چیزیں اس وقت تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بعد میں آپ سوچتے ہیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ لوگ کے ساتھ میموریز بھی اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر موسم اچھا ہو تو۔ اب جیسے اس طرح مارچ کا مہینہ بھی ہو نا، تو آپ کو برائڈل ڈریس میں نا ہلکی پھلکی سویٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ خیر میرے شادی کے فنکشن تو فیبرری میں تھے، تو اس وجہ سے میں نے آؤٹ ڈور شوٹ بڑا انجوائے کیا تھا۔
گرمی نہیں تھی اور مزے سے میں نے دن کے ٹائم بھی انجوائے کیا اور شام کے ٹائم بھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر میں نے میری ایک سسٹر کی شادی ہوئی تو میں نے اس کو کہا تم آؤٹ ڈور شوٹ کراؤ، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرانا۔ اچھا میری اسکن، اچھا آپ لوگوں کی اسکن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، میری اسکن ایسی ہے کہ آئل بالکل بھی نہیں آتا، تو میں اگر 12 بجے بھی 1 2 3 بجے بھی ریڈی ہوئی ہوں نا تو شام 10 بجے تک میرے فیس پہ آئل نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں اب ادھر بارات والی ویڈیو میں دیکھیں آپ کہ میں تقریباً 3 بجے کی ریڈی ہوئی اور شام کو 9 بجے یہ میں انٹری ماری تھی ہال میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے میرے میک اپ پہ اتنی سی ایک لائن بھی نہیں آئی تھی اور میرے میک اپ میں بالکل بھی آئل نہیں آیا تھا، کیونکہ میرا فیس بالکل آئل کنٹرول ہے، بالکل بھی نہیں آتا آئل، ایون بہت ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ نے شادیوں پہ جانا ہو، فنکشنز پہ جانا ہو تو تب آپ کی اسکن بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس میں نا، تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگا، میرا میک اپ بھی خراب نہیں ہوا، میں نے آؤٹ ڈور شوٹ بھی کرایا۔ جن کی اسکن پہ بہت زیادہ آئل آتا ہے، میری سسٹر کا میں جو بتا رہی تھی اس کی اسکن پہ بہت زیادہ آئل آتا ہے، تو وہ پھر کہہ رہی تھی کہ میری تو میک اپ خراب ہو جائے گا، میں آؤٹ ڈور شوٹ نہیں کراؤں گی۔ تو بس ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ میموریز اپنے پاس اکٹھی کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھ کے آپ دیکھ لیتے ہیں۔ میری ان مووی کے علاوہ نا میرا جو البمز ہیں نا وہ بھی میری 5 البمز ہیں، 3 میری ایک الگ الگ آؤٹ ڈور شوٹ والی فنکشنز کی، برائڈ اور گروم کی ہے، اس کے علاوہ فیملیز کی بھی ہیں، تو تقریباً 5 بڑے بڑے البمز ہیں۔ اور پھر میں نے اب ان کو پیٹی میں ڈال کے رکھ دیا، میں نے کہا یہ تو پھر یہیں پڑے رہنا، بچے بڑے ہوں گے تو ان کو دکھاؤں گی، کیونکہ ہم لوگ موو کرتے رہتے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی، تو شفٹنگ کے دوران یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر اس لیے میں پکچر ساتھ لے کے نہیں گھومتی، میں نے ان کو ایک ہی جگہ پہ ٹھکانے لگا کے رکھ دیا، میں کہا جب بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو دکھاؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو پکچرز ہوتی ہیں نا تو آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے بھی، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو تب تھے ہی نہیں، کیوں نہیں تھے۔ تو بس یہ بچوں کے لیے میموریز ہم اکٹھی کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب بچوں کو بھی شوق ہوگا کہ دیکھنے کا نہیں ہوگا، لیکن ہم تو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی پھر میں کسی دن مجھے ٹائم ملا تو میں اپنے وہ البمس بھی نکالوں گی، تو میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیے گا کتنی اچھی اچھی پکچرز ہیں اور کتنا اچھا پھر بارات تک کی ویڈیو بنائی تھی، پھر اس کے بعد ہماری لائٹ چلی گئی، لائٹ جانے کے بعد پھر میں بنا ہی نہیں سکی۔ ابھی میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ رہی ہے اور بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو یہ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے کہ مما بولی جا رہی ہیں اور یہ ویڈیو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، تو اور شور نہیں مچا رہی ہے، آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ میرا بیٹا ساتھ بیٹھتا ہے نا تو اس نے بالکل بولنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ اچھا اور کسی نے اگر کوئی ڈریس کی ڈیٹیلز یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ آپ یہ دیکھیں بول بھی پڑی ہے، اب بول پڑی، فارورڈ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ بس یہاں پہ دولہا صاحب تشریف لے آئے تھے، اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی، پھر رخصتی ہو گئی۔ اچھا اس وقت مجھے رخصتی پہ میں یہی سوچی تھی، میں نے کہا رونا آ بھی رہا تھا لیکن پھر نہیں بھی روئی، سب یہی کہہ رہے تھے کہ سائمہ خود تو روئی نہیں اور ہمیں رلا کے چلی گئی اور میں اتنے ریلیکس ہو کے آرام سے جا رہی تھی۔ آپ نے رونا دھونا ہوتا ہے نا شادیوں پہ، آپ پہلے گھر میں بیٹھ کے نا میک اپ کروانے سے پہلے رو لیا کریں، اگر کسی لڑکی کا رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، رونے کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو رونا آ بھی جاتا ہے نا، تو مجھے آ بھی گیا تھا تو میں پارلر جانے سے پہلے رو دھو لیا تھا میں نے، تاکہ میرا میک اپ نہ خراب ہو۔ اور میری سسٹر بھی ایسے ہے، اس کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی گھر پہ رو دھو کے پھر گئی تھی، تو پھر میک اپ خراب ہو جاتا ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ریڈی ہونے کا۔ تو یہ دیکھیں رخصتی کے ٹائم بھی مجھے اتنی کوئی سمجھ تھی کہ میں نے نا سب کو ملا کے اچھے طریقے سے جانا ہے، کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ سائمہ ایسے جلدی جلدی بھاگتی گئی تھی اور ہمیں ملی بھی نہیں۔ تو میں نے ایک ایک بندے کو گلے مل کے اور اچھے طریقے سے سی آف کیا تھا، اور یہ چیزیں پھر بعد میں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے، جب مووی بنتی ہے نا، ان چیزوں کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ نہیں مل کے جا رہے ہوتے تو تب بھی سب کہہ رہے ہوتے دیکھو نہیں مل کے گئی، بس اٹھ کے چلی گئی ایسے ہی۔ تو میں اپنی مدر کو ساتھ ساتھ لے کے گھوم رہی تھی، آخری ٹائم تک ساتھ لے کے گھوم رہی تھی۔
کیونکہ میری امی جو ہے نا وہ پتہ کیا کرتی ہیں، جب بڑی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی نا تو وہ چھپ جاتی ہیں ان ٹائم پہ، پتہ نہیں شاید وہ رخصت ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی میری بڑی باجی کی شادی پہ، اور دوسری والی بہن کی شادی پہ وہ ایسی کرتی، جب رخصتی کا ٹائم ہوتا ہے نا بڑے بزرگوں کو کہتے ہیں، بھائی کو اور ماموں لوگوں کو، بھائی کو اور بڑی باجی کی شادی پہ ابو تھے، اور ابو اور بھائی لوگوں نے رخصت کیا تھا، امی پھر چھپ گئی تھیں، اور دوسری سسٹر کی شادی پہ بھائی اور ہم لوگ سارے تھے، اور خالہ لوگ تھیں، بڑی باجی تھیں اور ریڈی میرڈ، تو ہم لوگوں نے رخصت کیا، پھر امی چھپ گئیں، تو امی کی بڑی یہ عادت ہے کہ جب وہ رخصتی کے ٹائم نا وہ چھپ جاتی، وہ نظر نہیں آتی، تو پھر میرے خیال میں شاید وہ رخصت ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اور پھر کنٹرول بندہ نہیں کر سکتا، رو پڑتا ہے، تو وہ چاہتی ہوں گی کہ میں روں گی تو میری بیٹیاں بھی رونے لگ جائیں گی، تو اس وجہ سے میں پھر امی کا ہاتھ پکڑ ساتھ میں نے کہا آپ نے اینڈ تک میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اچھا، آپ اگر میری باتیں سن سن کے بور ہو گئے تو بس یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، اباؤٹ ٹو اینڈ ہے۔ میں نے ولیمے کی دیکھی نہیں تھی، ہماری لائٹ چلی گئی، تو جب لائٹ آئی تو تب پھر موڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ اب دوبارہ مووی لگائیں اور اس کو دیکھیں، تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، اور میرے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے میں میری ہیلپ بھی کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جتنا ہیلپ کریں گے اتنا یوٹیوب چینل میرا گرو ہوگا۔ آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا اور رسپانس دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ اینڈ ہو گیا تقریباً، یہ دیکھیے اب میں جا رہی ہوں ٹاٹا بائی بائی کر کے نا سب کو، یہ دیکھیں جی جناب۔ اچھا ویسے نہیں مجھے رونا آیا تھا، لیکن کل میں اپنی بھانجیوں کو بھی یہ بات بتا رہی تھی کہ مجھے ویسے رونا نہیں آیا تھا اس ٹائم پہ، تھوڑا بہت آیا تھا لیکن میں نے کنٹرول کر لیا تھا۔ جب یہاں سے مووی دیکھنے بیٹھتی ہوں نا، مووی والے گانا ایسا مووی والے نے لگایا ہوا ہے کہ اس کو سن کے مجھے رونا آ جاتا ہے، جب مووی دیکھ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے رونا آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں رونا آ جاتا ہے، پھر ہلکا پھلکا آنسو آ جاتا ہے، میں چپ کر کے پھر خاموش ہو کے مووی رکھ دیتی ہوں، اس لیے پھر بڑا مزہ آتا ہے مجھے مووی دیکھنے کا۔ چلیں جی، ختم ہو جا اب ختم ہونے والی ہے، بس 25 سیکنڈز کی رہ گئی ہے، اب یہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا، اینڈ ہو گیا۔ بڑی بھابھی کو مل رہی تھی اور بائی بائی بول رہی تھی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری مووی کو انجوائے کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چلے جی، آپ بھی زمل بھی بول پڑیے، اور اللہ حافظ۔